اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حامیم سجدہ کا آخری حصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تجھے شیطان کا کوئی وار پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور تاتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی ہے، پھر ہم نے اس پر پانی اتارا، تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ بے شک اس نے اسے زندگی دی تو ضرور مردے زندہ کرے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں ہیں۔ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا یا قیامت میں امان سے آئے گا؟ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھو، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرح راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سرا ہے کا، تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک ہمارا رب بخشش والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ روئی ہے اور وہ ان کا اندھا پن ہے، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے تو وہ اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تفسیر ہے کہ باطل ہمیشہ خسارے میں رہے گا جبکہ ایمان والے عیش و عشرت کو پائیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو دل سے مانو، کیونکہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے، لہٰذا ہمیں برے راستے چھوڑ دینا چاہیے اور شیطان کا ساتھ دے کر سارے کا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیکی اپنا کر اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی کو گزاریں گے تو بہتر مستقبل اور آخرت کی سختیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ حامیم سجدہ کی آخری آیت کی تفسیر تھی، دعا میں یاد رکھیں۔